گنبدِ خضرا کی آغوش سکون کے واسطے، علم و عرفاں کے ہمیں یا رب دکھا دے راستے، علم و عرفاں کے ہمیں یا رب دکھا دے راستے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، اور سبحان اللہ یہ ذہنی آزمائش بزرگوں کا ذہنی آزمائش ہے، اور چلتے چلتے یہ سلسلہ بھی سیمی فائنل تک پہنچ گیا ہے۔ آج دو ٹیمیں ہمارے درمیان ہیں جو ماشاءاللہ زبردست کارکردگی کی بنیاد پر سیمی فائنل میں پہنچے ہیں، مگر ان میں بڑی عمر کے اسلامی بھائی ہیں، ان کی تیاری بھی کمال کی ہے، ان کا جذبہ بھی کمال کا ہے۔ میری دائیں طرف فیصل آباد کے اسلامی بھائی ہیں اور بائیں طرف ملتان کے اسلامی بھائی ہیں۔ سفر کر کے آئے ہیں کراچی، مگر جذبہ لے کر آئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلا بزرگوں کا ذہنی آزمائش کا جو فائنل ہوگا اس میں کون سی ٹیم آج کوالیفائی کرتی ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ فیصل آباد یا ملتان میں سے ایک ٹیم فائنل میں پہنچ جائے گی، اور آج ایک ٹیم ہمیں چھوڑ کر واپس اپنے شہر کو روانہ ہو جائیں گے۔ ناظرین دیکھتے ہیں یہ مقابلہ کیسے آگے چلتا ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں بھی بزرگ اسلامی بھائی بڑی تعداد میں ہیں، دنیا بھر میں جہاں کہیں ناظرین موجود ہیں۔ آپ بھی ہمارے سلسلے میں اول تا آخر شامل رہیے۔ نوجوانوں کے ذہنی آزمائش کے ذریعے تو علم دین آپ نے سیکھا تھا، اب بزرگوں کے ذہنی آزمائش کے ذریعے بھی آپ نے علم دین اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سیکھنا ہے۔ آئیے دونوں ٹیموں کا تعارف حاصل کرتے ہیں اور مقابلے کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ جناب اب مقابلہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں ذہنی آزمائش کا جو لاسٹ پری کوارٹر فائنل تھا بزرگوں کے ذہنی آزمائش کا، اس کی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش۔ آج مقابلہ ہے ان پیچھے رہ جانے والی تین ٹیموں کے درمیان۔ گنبدِ خضرا کی آغوش سکون کے واسطے، نہ ہو مایوس دیوانوں، پکارے جاؤ تم ان کو، بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں، بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ 5 نمبر کھولیے گا جناب۔ مقام حسین۔ کیا یہ امام حسین کا جہاں سر انور ہے وہی مقام ہے؟ جناب 5 کے 5 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ مقابلہ بڑا اچھا رہا، مگر آج سیمی فائنل کے لیے گجرانوالہ والے کوالیفائی کر گئے ہیں۔ اذکر اللہ، گجرانوالہ والے بڑے خوش ہیں جناب۔ 2 کراچی کی ٹیمیں تھیں مگر گجرانوالہ والے آج آگے بڑھ گئے۔ ناظرین میری دائیں طرف ہیں فیصل آباد کے اسلامی بھائی، بائیں طرف ہے ملتان کے اسلامی بھائی۔ پہلا سیمی فائنل ہے ذہنی آزمائش جو کہ بزرگوں کا ذہنی آزمائش ہے۔ آئیے تعارف حاصل کرتے ہیں، اپنا نام بھی بتائیں گے، اپنی عمر بھی بتائیں گے، اپنی مصروفیت بھی بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد اقبال اتاری بن محمد اشرف اتاری ہے۔ میں فیصل آباد کے علاقے کھلانوالہ کے قریبی گاؤں چک نمبر 72 عربی بامنی والا کا رہائشی ہوں۔ میں اسکول ٹیچر ہوں اور میری پوسٹنگ گورنمنٹ ہائی اسکول 150 عربی میں ہے، اور میری عمر 51 ایئر یعنی 51 سال ہے۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے جناب۔ اگلے اسلامی بھائی سے تعارف لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام اشتیاق احمد اتاری ولد اشفاق احمد اتاری، میرا تعلق فیصل آباد سے ہے، اور میں فیصل آباد میں اپنا بزنس کچھ عرصے سے کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ تیسرے اسلامی بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد زاہد اتاری بن مشتاق احمد، فیصل آباد 61 جیمبے دروڑ میلاد نگر میں رہائش ہے، غلام حمد آباد کے قریب، جی اور میں اسکول ٹیچر ہوں ماشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ قریبی گاؤں ہے شہباز پور 60 JB۔ تو عمر ہے 56
56 साल। क्या बात है, गली नंबर भी और मकान नंबर भी लगता है बता देंगे, मैंने कहा इतनी तफसील से एड्रेस बताया है। नाजरीन, 2 स्कूल टीचर हैं, एक बिजनेसमैन है, फैसलाबाद की तगड़ी टीम हम तक पहुंची है। बाईं तरफ मुल्तान के इस्लामी भाई हैं, आइए उनका तारुफ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कलीमुल्लाह अतारी वल्द अनायतुल्लाह, और मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, अरे वाह, और इसके साथ साथ कुलियत शिया के 5वें सेमेस्टर का तालिब इल्म भी हूँ। जामिअतुल मदीना शातुस्सलाम मुल्तान में ज़ेर तालीम हूँ, वाह, और इसके अलावा मैं PhD स्कॉलर भी हूँ फिज़िक्स में, अरे वाह, कि मैं फिज़िक्स का एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, ठीक है। और मेरी उम्र 51 साल है। आपकी उम्र भी 51 साल है, तो दाएं बाएं 51 साल है, तो फिर तो मैं मुझ पर बुजुर्गी तारी होना शुरू हो गई है। बहरहाल अल्लाह आपको हिम्मत दे। लेकिन कमाल की बात है कि आप फिज़िक्स के प्रोफेसर भी हैं, PhD भी कर रहे हैं, कुलियत शरिया भी पढ़ रहे हैं। अल्लाह आपको और हिम्मत दे और दीन की खिदमत देने का मौका अता फरमाए। जी, अगले इस्लामी भाई। मेरा नाम अब्दुल हफीज़ अत्तारी बिन मोहम्मद तफ़ैल, रैश मेरी मुल्तान की है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मेडिसिन का काम है, पोल्ट्री एंड लाइव स्टॉक मेडिसिन का काम है। कुलियत शरिया में मेरा 6ठा सेमेस्टर है अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। जामिअतुल मदीना अशातुस्सलाम में अपना उस्ताज़ाबा में पढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। ये शरीयत कोर्स कुलियत शरिया में क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? दुनिया को बताएं कुलियत शरिया क्या है जो मुल्तान में शातुल इस्लाम में पढ़ाया जा रहा है, जो इतने पढ़े लिखे लोग जाके पढ़ रहे हैं उसको? अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर ग्रेजुएट जैसे ऊपर जो भी हैं वो इसमें दाखिला ले सकते हैं, PhD हैं या MA MA जो कुछ भी है, इससे ऊपर जो है वो दाखिला ले सकते हैं। दीन की जो बुनियादी बातें इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सिखाई जाती हैं। क्या बात है, काफ़ी कुछ इल्म सीखा जाता है। ये शाम को क्लास होती है 6 से 9 बजे तक। क्या बात। तो ऐसे हजरात, ऐसे इस्लामी भाई जो सुबह अपना कारोबार वगैरह करते हैं तो शाम को इसके अंदर हिस्सा ले सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद ये दाखिले मिलते हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग। मैंने देखा एक बार जब मेरा मुल्तान जाना हुआ तो उसमें डॉक्टर्स भी थे, इंजीनियर्स भी थे, जैसे बताया PhD स्कॉलर्स हैं, खुद प्रोफेसर्स हैं, और वो शाम में आके दीन सीख रहे हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अगले इस्लामी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद सलीम रज़ा अत्तारी है, वल्द शौकत अली, जी, मुल्तान से हाज़िर हुआ हूँ, और उम्र मेरी तकरीबन 64.5 साल। क्या बात है, 64.5 साल। हाजी साहब ने तो आधा साल भी छोड़ा नहीं है। माशाल्लाह, आपको सेहत वाली आफियत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। नाजरीन, यहाँ बड़ी उम्र के इस्लामी भाई हैं और बड़ी तैयारी के साथ आए हैं, मगर देख रहे हैं तैयारी कैसी है, क्योंकि हमने सेगमेंट्स का भी इजाफा किया है। अब सेमीफाइनल है जनाब, तो कुछ मुकाबला मुश्किल भी होगा। आइए बताते हैं आज का मुकाबला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। जनाब, इल्म नूर है, इश्क के बोल, खानदानी रिश्ते दुरुस्त कीजिए जोश के साथ मगर होश से। आइए पहला राउंड शुरू करते हैं जिसका नाम है इल्म नूर है। जनाब, फैसलाबाद वालों से करेंगे पहला सवाल, गुस्से का अमली इलाज कैसे किया जाए। पिछले सिलसिलों में हमने गुस्से की तबाहकारी, नरमी पर सवाल भी किए, मगर आप बताइए गुस्से का अमली इलाज कैसे करें, प्रैक्टिकल इलाज कैसे होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुस्से का अमली इलाज इस तरह किया जा सकता है कि गुस्सा पी जाने और दरगुजर से काम लेने के फ़ज़ाइल से आगाही हासिल की जाए। जब कभी गुस्सा आए तो इन फ़ज़ाइल को पर गौर व फिक्र करते हुए गुस्सा पीने की कोशिश करे। बुखारी शरीफ में है कि एक शख्स ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुछ वसीयत फरमाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्सा मत करो। उसने बार बार यही सवाल किया तो यही जवाब मिला कि गुस्सा मत करो। क्या बात है, गुस्सा पीने के जो फ़ज़ाइल हैं वो याद करे, जब गुस्सा आए तो उन्हें याद करके गुस्सा पीने की कोशिश करे। और रिवायतों में ये भी मजमून मिलता है, जो प्रैक्टिकल तरीका एक और ये भी है कि खड़ा है तो बैठ जाए, बैठा है तो लेट जाए। बल्कि किताबों में ये लिखा कि गुस्सा आए तो वज़ू कर ले, क्योंकि गुस्सा शैतान की तरफ से है। तो पानी अगर जिस्म बॉडी पे जाएगा, वज़ू करेगा तो गुस्सा उसका कूल डाउन हो जाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुल्तान वालों से सवाल है, अखलाक की सरदार कौन सी चीज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खामोशी अखलाक की सरदार। खामोशी अखलाक की सरदार है। चुप नहीं रहते, कुछ लोग बोलते ही रहते हैं। अगर बा अखलाक बनना है तो खामोश रहने की आदत भी डालनी चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है।
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال کس مقام پر ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال مقام تی میں ہوا. مقام تی میں ہوا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. یہ میدان تی ہے اور اس بڑا تاریخی میدان ہے، اور یہ وہ میدان ہے کہ جہاں کئی سالوں تک بنی اسرائیل گھومتے رہے، انہیں راستہ ہی نہیں ملا. یہ وہیں من و سلوہ کا بھی نزول ہوا. الحمدللہ ایک بار اس میدان میں جانے کا مجھے موقع ملا، اور وہاں جا کر بھی ہم نے مدنی چینل کی ریکارڈنگ کی تھی، کیونکہ یہ بڑا ہی جو ہے وہ حیرت انگیز واقعہ ہے. بہرحال ناظرین، اب وقت ہوا ہے ملتان والوں سے سوال کرنے کا. غصہ روکنے کی فضیلت بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص غصہ روکے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنا عذاب روک دے گا. جو شخص اپنے غصے کو روکے گا اللہ پاک قیامت کے روز اس سے اپنا عذاب روک دے گا. اللہ کرے کہ ہم غصے کے وقت قابو پانے میں کامیاب ہو جایا کریں. اب بزرگوں کے لیے بھی یہ مدنی پھول ہے جو روزی غصہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں پہ، اپنے گھر والوں پر، بعض اوقات نمازیوں پر. مسجد میں آئے تو نمازیوں پر غصہ کر رہے ہوتے ہیں، تو غصہ پینے کی فضیلتیں پڑھتے رہیے، نرمی اختیار کیجئے. بعض اوقات کچھ بزرگوں کا یہ شکوہ ہوتا ہے کہ جناب مجھے میرے گھر والے، میرے بچے میرے قریب نہیں آتے، میرے دوست نہیں بنتے. یاد رکھیے ہر وقت غصہ کرنے والے، ہر وقت ڈانٹنے جھڑکنے والے کا پھر کوئی دوست نہیں بچتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے قریب رہیں، بچے آپ کے ساتھ جڑے رہیں، فیملی خوشحال رہے، تو آپ کو نرمی اپنانی ہوگی. جواب درست دے دیا ہے. سب سے بلند عبادت کون سی ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاموشی سب سے بلند عبادت. کیا بات ہے، خاموشی سب سے بلند عبادت ہے. جواب درست دے دیا ہے. اللہ پاک نے قوم جبارین پر حملے کا حکم کس نبی علیہ السلام کو دیا تھا؟ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام. حضرت یوشع بن نون علیہ السلام. جواب بالکل درست دے دیا ہے. جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا، اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا، اس وقت آپ کی عمر مبارک امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق 33 سال تھی. جی صرف 33 سال کی عمر، 33 ایئرز کی ایج تھی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا. جواب درست دے دیا ہے. حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی ظاہری وفات کے وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 127 سال. کیا بات ہے، شاندار تیاری کر کے آئے جناب. 127 سال. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اب جناب دونوں ٹیموں سے سوال ہوگا، اور یہ سوال آپشن بیس کوسچن ہوگا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے والد مرحوم کا نام کیا ہے؟ چاہیں تو آپشن لیں، چاہیں تو جواب دے دیں. امیر اہل سنت کے والد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کا نام حاجی عبد الرحمن ہے. میرے پاس 3 آپشن تھے، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الکریم. آپ نے وداؤٹ آپشن لیے جواب دیا عبد الرحمن. جواب بالکل درست دے دیا ہے. آپ جناب ملتان والوں کی باری ہے. حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ چاہیں تو آپشن لیں، چاہیں تو بغیر آپشن کے جواب. آپشن دیتے ہیں. آپشن دینا چاہتے ہیں جناب. آپشن لیں گے تو 1 نمبر ملے گا، یاد رکھیے گا. جی آپشن نہیں لینے. 3 قسمیں ہیں. 3 قسمیں ہیں. جب بتایا کہ نمبر کم ہو جائے گا تو آپشن لینے سے انکار کر دیا جناب. اس لیے آپشن دیا جاتا ہے کہ اگر آپ کنفرم نہیں ہیں تو 1 نمبر تو لے لیں، ورنہ کچھ بھی نہیں ملے گا. کیونکہ اگر آپ کے جواب غلط ہے تو آپ کو کوئی نمبر نہیں ملے گا. 3 آپشن تھے میرے پاس، اگر آپ لیتے 3، 1 یا 5. آپ نے کہا 3 اور جواب بالکل درست دے دیا ہے. مقابلہ بالکل برابر جا رہا ہے ناظرین. کسی طرف بھی یہ مقابلہ پلٹ سکتا ہے. سیمی فائنل ہے، ایک ٹیم نے فائنل میں پہنچنا ہے. اور یاد رہے کہ بزرگوں کے ذہنی آزمائش کے فائنل جیتنے والے ہر اسلامی بھائی کو 50 ہزار روپے کا مدنی چیک دیا جائے گا. اب وہ ان پیسوں سے چاہیں تو کتابیں خریدیں، چاہیں تو اپنے سامان لیں، یا چاہیں تو مدینے جانے کی سفر میں اس پیسے کو ملا لیں. اللہ کرے کہ حاضری مدینہ ہم سب کو نصیب ہو. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے.
दोनों टीमें बिल्कुल बराबर बराबर 10-10 नंबर हैं। अगला सेगमेंट बहुत खूबसूरत है जिसका नाम है इश्क के बोल। फैसलाबाद वालों से पहला शेर सुनेंगे। मदीने जब मैं पहुंचूं काश ऐसा कैफ तारी हो। کہ روتے روتے گر جاؤں میں غش کھا کر مدینے کہ روتے روتے گر جاؤں میں غش کھا کر مدینے میں، جواب درست دے دیا۔ نقاب رخ الٹ جائے تیرا جلوہ نظر آئے، جب آئے کاش تیرا سائل بے پر مدینے میں، جب آئے کاش تیرا سائل بے پر مدینے میں، جواب درست دے دیا ہے۔ نقاب رخ الٹ جائے تیرا جلوہ نظر آئے، جب آئے کاش تیرا سائل بے پر مدینے میں، اس آنکھ پر نہ کیوں کر قربان میری جاں ہو، جس آنکھ نے ہے دیکھا میٹھے نبی کا روزہ، جس آنکھ نے ہے دیکھا میٹھے نبی کا روزہ، جواب درست دے دیا ہے۔ جس وقت روح تن سے عطار کی جدا ہو، وہ سامنے خدایا میٹھے نبی کا، وہ سامنے خدایا میٹھے نبی کا روزہ، جواب درست دے دیا ہے۔ جس وقت روح تن سے عطار کی جدا ہو، سامنے خدا میٹھے نبی کا روزہ۔ سبحان اللہ۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ لعیم بے قدر کو نہ شرما، کریم اپنے کرم کا صدقہ لعیم بے قدر کو نہ شرما۔ تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، جواب درست دے دیا۔ کریم اپنے ہائے ہائے، کرم واہ واہ واہ۔ کا صدقہ لعیم بے قدر کو نہ شرما، تو رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب نہیں وہ میٹھی نگاہ والا، خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما۔ غضب سے ان سے از خدا بچائے جلال باری عتاب میں ہے، غضب سے ان کے خدا بچائے جلال باری عتاب میں ہے، جواب درست دے دیا۔ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انادل کا بولتے، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انادل کا بولتے تھے، جواب درست دے دیا۔ بغیر گئے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی لے میں گھرنا دل کا بولتے تھے۔ نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ، نکھر کے سنورا سور کے نکھرا، کے واسطے ہجر کے صدقے کمر کے تل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے، حجر کے صدقے کمر کے ایک تل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے، جواب درست دے دیا۔
اچھا ناظرین، چار اشعار تو ہو گئے ہیں، مگر چونکہ ذہنی آزمائش کا یہ بزرگوں کے ذہنی آزمائش کا اب سیمی فائنل ہے، تو اب اشعار نہیں سننے ان سے، ہم نے ان کو ایک طرز سنانی ہے، اور یہ طرز سن کر انہوں نے پہچاننا ہے کہ یہ نعت کون سی ہے، یہ کلام کون سا ہے۔ تو اب بزرگوں میں سے فیصل آباد والوں کی باری ہے، غور سے طرز سنیے اور بتائیے یہ کلام کون سا ہے۔ جناب سیکنڈ شروع ہو گئے ہیں، اب آپ یہ طرز پر کلام سنائیں۔ بڑا مشہور کلام ہے ویسے جی، عرش حق ہے مسند، ویسے تو مشہور یہ طرز جو ہے وہ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اور اگر آپ نے عرش حق کہا ہے تو چلے عرش حق اس طرز پہ سنا دیں۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ چلیں جناب، فیصل آباد والوں نے تو طرز بھی پہچان لی ہے، اب ذرا چلتے ہیں ملتان والوں کی طرف۔ بڑا پرسوس کلام ہے، ایک بار اور سنا دیں، سیکنڈ چلتے رہیں گے، 12 سیکنڈ۔ جلدی کریں، 3 سیکنڈ رہ گئے ہیں، ٹائم ختم ہو گیا ہے جناب۔ کون بتائے گا یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں سے؟ بڑی پیاری طرز ہے، بہت پیاری طرز ہے، میٹھی طرز ہے۔ اب بتائیں گے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں، اس کا پہلا مصرع کیا ہے؟ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں۔ چلیں جناب، انہوں نے صحیح جواب دے دیا، انہیں تحفہ دے دیں، غلطی ہو گئی ہے ملتان والوں سے۔ چلیں اب اشعار سننے ہیں مجھے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی، اسی کلام کا شعر۔ رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، کون سنائیں گے؟ رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں؟ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں اٹھائے، کوئی ہمیں جگائے، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا پیاری آواز ہے بھائی آپ کی ماشاءاللہ۔ چلیں اسی کلام کا ایک اور شعر۔ بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، کیا کمال کرتے ہیں اعلیٰ حضرت بھی، ہم ہی مدینہ چھوڑ کے آتے ہیں، آقا تو پالتے ہی ہیں۔ بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، جی کون سنائیں گے؟ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، یہ تو میں نے سنایا تھا۔ روئیں جو اب نصیب کو چین کوئی گوائے، چین کا ہو گوائے کیوں، کیا کمال کا شعر ہے کہ اب نصیب کو روتے ہیں، ورنہ مدینے میں رہتے تو نبی پاک پر بوجھ تو نہیں تھے نا، آقا تو سب کو پالتے ہیں، مجھے بھی پالتے، کیوں چھوڑا ہے مدینے؟ طرز میں سنائیں۔ بار تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، بار تھے
हबीब को पालते ही गरीब को रोएं जो अब नसीब को चैन कहो गवाए क्यों। 2 सेगमेंट कंप्लीट हो गए हैं। एक बार स्कोर बोर्ड देखते हैं और फिर आगे चलते हैं। जनाब 20 नंबर है फैसलाबाद वालों के, 18 नंबर है मुल्तान वालों के। अगला सेगमेंट वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि इसका नाम है खानदानी रिश्ते। जनाब टीमों से इंशाअल्लाह कुछ रिश्तों के बारे में मालूमात करेंगे और इसमें इंशाअल्लाह बुजुर्गान दीन के रिश्ते भी शामिल होंगे। हजरत उम्मे हानी रदी अल्लाह तआला अन्हा का जनाब अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह तआला अन्हु से क्या रिश्ता था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अबू तालिब की बेटी हैं और इस हवाले से ये अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पोती हैं। जी, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अबू तालिब की आप बेटी और आप रदी अल्लाह तआला की पोती हैं, यानी हजरत अब्दुल मुत्तलिब की उम्मे हानी रदी अल्लाह तआला अन्हा पोती बनती हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हजरत सिदरा जुबैर बिन अव्वाम रदी अल्लाह तआला का नबी पाक से क्या रिश्ता था? सैयदना ज़ुबैर बिन अवाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीजाद हैं। आपकी फूफी सफ़िया के बेटे हैं। हजरत सफ़िया रदी अल्लाह तआला अन्हा जो नबी पाक की फूफी जान हैं, आप उनके बेटे हैं, यानी नबी पाक के फूफीजाद भाई हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब जनाब थोड़ा सा खानदानी रिश्तों की तरफ भी आ जाते हैं। जैद की अहलिया के वालिद के इकलौते दामाद की वालिदा की बेटी के बेटे से जैद का क्या रिश्ता है? बाप रे बाप। जी बताएं, जरा स्क्रीन पर भी दिखाएं। जैद की अहलिया के वालिद के इकलौते दामाद की वालिदा की बेटी के बेटे से जैद का क्या रिश्ता? जरा जैद है, जल्दी कर लें। भांजा। ओए होए, आखिर में पहुंचे और बिल्कुल ठीक पहुंचे। भांजा है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुझ जैसा बंदा तो 25 सेकंड तो समझने में लगाता कि जनाब ये है कौन जैद का बंदा, लेकिन क्या बात है जनाब, फैसलाबाद वाले तुसी तगड़े हो रिश्ता दे विच। उन मुल्तान वालों दी वारी है। जनाब दिखाओ। जैद की अहलिया की वालिदा के इकलौते दामाद की वालिदा के बेटे की बेटी से जैद का क्या रिश्ता है? जिस रोशनी में हम जिना के रास्ते देख ले जिस जैद की अहलिया की वालिदा के इकलौते दामाद की वालिदा के बेटे की बेटी से जैद का क्या रिश्ता है? 5 सेकंड रह गए, कुछ तो कह दें। टाइम गुजर गया जनाब। जो करना होता है टाइम में करना होता है। ये बेटी हैं, ये जैद की बेटी भी बन सकती हैं, भतीजी भी बन सकती हैं। टाइम निकल गया जनाब। मुल्तान वालों ने नंबर हासिल नहीं किए हैं। अब जनाब फिर हमने जाना है स्कोर बोर्ड की तरफ। देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 24 नंबर फैसलाबाद के हैं, 20 नंबर मुल्तान के हैं। आखिरी 2 सेगमेंट बाकी हैं, मगर वक्त हुआ है अब इंशाअल्लाह नेकामाल का जायजा भी लेंगे और इंशाअल्लाह नातख्वानी भी करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छी अच्छी नीयतें की, 5 नमाज़ें बाद जमात अदा की, हर नमाज से कब्ल नमाज की दावत दी, रात में सूरह मुल्क पढ़ी या सुन ली, हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी, तस्बीह फातिमा, सूरह इखलास पढ़ी, कंजुल ईमान से 3 आयात या सिरातुल जिनान से 2 सफ़हात तर्जमा व तफसीर पढ़ी या सुन लिए, शजरे के औरात पढ़े, 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, आँखों को गुनाहों से बचाया, कानों को गुनाहों से बचाया, फजूल नजरी से बचते हुए निगाहें नीची रखी, 12 मिनट मकतबतुल मदीना की इस्लाही किताब पढ़ी, अदान व इक़ामत का जवाब दिया, गुस्से का इलाज किया, अपना जायज़ा किया, अपने निगरान की इताअत की, आप और जी कहकर बात की, मदरसतुल मदीना बालिगान में पढ़ा या पढ़ाया, इशा की जमात से 2 घंटे में घर पहुंच गए, 2 घंटे दीनी कामों पर सर्फ किए, फजर के लिए जगाया, दूसरों के घरों में झांकने से बचे, घर दर्स हुआ, मस्जिद दर्स दिया या सुना,
سنت کے مطابق لباس پہنا، زلفیں رکھنے کی سنت پر عمل ہے، ایک مشت داڑھی ہے، گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی، سنت کے مطابق کھانا کھایا، مسلمانوں کو سلام کیا، کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا، ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی، تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی، اوابین یا اشراق و چاش پڑھی، عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ ادا کی، 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام کی ترغیب دلائی، دوسروں سے مانگ کر چیزیں تو استعمال نہیں کی، جھوٹ، غیبت اور چغلی سے بچے، کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا، ذاتی دوستی تو نہیں کی، وقت پر قرض ادا کر دیا، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے، صفائی اور سلیقے کا خیال کیا، مسلمانوں کی عیوب کی پردہ پوشی کی، بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی، کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی، چوک درس دیا یا سنا، والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا، اسراف سے بچے، ٹریفک قوانین کی پابندی کی، تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا، زبان کے گناہوں سے بچے، فضول باتوں سے بچے، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہا لگانے سے بچے، امامہ شریف باندھا، ماں باپ کا ادب کیا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نیک اعمال پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب انشاءاللہ نعت شریف سنیں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، لگا دل کو نہ دنیا کی تم کسی شے سے تعلق نہ ہو مکے سے یا مدینے سے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، 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 بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے۔ ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا بھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ کچھ کیسا پایا، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، لے رضا سب چلے مدینے کو، لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے، میں نہ جاؤں
मदीने पहुँचे जानो दिल होश गैरत सब तो मदीने पहुँचे तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया रजा सब चले मदीने को मैं न जाऊं खुदा न करे मैं न जाऊं अरे खुदा न करे से खुदा जुदा न करे बेकसी लूट ले खुदा न करे ले रजा सब चले मदीने को मैं न जाऊं अरे खुदा ना करे। अल्लाह करीम हम सबको भी बार बार हरमैन तैयबैन की हाज़री नसीब फरमाए। कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मेरा नाम हिदायत हुसैन है और मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मेरी उम्र तकरीबन इस वक्त 70 साल के करीब है। अब्दुल हबीब भाई प्रोग्राम बुज़ुर्गों का मदनी चैनल बहुत अच्छा प्रोग्राम है और मेरा ख़्याल है कि ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है आप लोगों का, बुज़ुर्गों को दीन की जानिब लाने का और इनके फ़ारिग वक्त में उनको अच्छी सोहबत मुब्तला कर रखने का। अल्लाह सलामत रखे। आप लोगों को इस तरह के प्रोग्राम मज़ीद आने चाहिए ताकि दिलचस्पी बढ़े। बहुत शुक्रिया। एक और कॉल दीजिएगा। अब्दुल भाई प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है और भी बुज़ुर्गों के प्रोग्राम अच्छे आते हैं मदनी चैनल पर, लेकिन ज़हनी आजमाइश तो माशाल्लाह मदीना बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत शुक्रिया। दोनों टीमों से गुजारिश है अपनी जगह तशरीफ़ रखें। आइए नाज़रीन प्रोग्राम को अब इख्तिताम की तरफ लिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब दुरुस्त कीजिए और जोश के साथ मगर होश से 2 सेगमेंट बाकी हैं। फैसलाबाद वाले 4 नंबर से आगे हैं मगर ये मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता है। अब वक्त हुआ है सेगमेंट जिसका नाम है दुरुस्त कीजिए। जनाब फैसलाबाद वालों से बारी है। कुछ अल्फाज दिखाए जाएंगे जो आगे पीछे होंगे। 25 सेकंड में आपको दुरुस्त करना है जी। कुछ आसान सा लग रहा है ये तो। हतीम। हतीम क्या जनाब ये हतीम है? काबाए मुशर्रफा के करीब हतीम जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुल्तान वालों की बारी है। गौर से देखिए 25 सेकंड है आपके पास। बड़ा मुकद्दस मकाम है। इशारा भी दे देता हूं कि वहां उसको चूमने को बड़ा जी चाहता है। जल्दी कर ले अब तो जी, माइक पर कहिए। हजरे अस्वद क्या ये जवाब दुरुस्त है जनाब? हजरे अस्वद जवाब दुरुस्त दे दिया है। फैसलाबाद वालों की बारी है। आले इमरान। क्या ये सूरे आले इमरान की तरफ इशारा है? बताइए जनाब। आले इमरान जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी मुल्तान वालों की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुल सिरात। क्या ये जवाब दुरुस्त है जनाब? पुल सिरात जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है जनाब, माशाल्लाह। ये सेगमेंट आगे बढ़ता जा रहा है और इसका मतलब आखिरी सेगमेंट फैसला करेगा। पहले ज़हनी आजमाइश, बुजुर्गों के ज़हनी आजमाइश के फाइनल में मुल्तान या फैसलाबाद पहुंचेंगे। एक बार स्कोर बोर्ड देख लेते हैं और फिर आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं। जनाब 28 नंबर फैसलाबाद वालों के हैं और 24 नंबर मुल्तान वालों के हैं। अब हम चलेंगे आखिरी सेगमेंट की तरफ और मैं चाहूंगा इसका नाम सब मिलकर लेंगे, जोश के साथ मगर होश से। जनाब टोटल ये 10 सवालात होंगे और इन 10 सवालात के 20 नंबर हैं। कोई एक टीम चाहे तो पूरे 20 ले जा सकती है। माशाल्लाह अगर मुल्तान वाले 4 नंबर से पीछे तो ये नंबर ले सकते हैं। आपको जब भी मैं सवाल करूंगा आप बेल बजाएंगे,
جو پہلے بیل بجائے گا اس سے سوال پوچھا جائے گا. اگر آپ نے سوال پورا نہیں سنا تو سوال بھی پھر آپ نے پورا کرنا ہوگا, اور اگر آپ غلط جواب دیں گے تو 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے. جب تک آپ کو جواب نہیں آتا آپ نے بیل نہیں بجانی ہے, کیونکہ یہاں جوش بھی چاہیے مگر ساتھ ہوش بھی چاہیے جناب. ٹھیک ہے, اچھا اب سوال ہے, بھئی دونوں سے سوال ہے, جو بیل بجائے گا وہ جواب دیں گے. وہ کون سا شخص ہے, اللہ اکبر, صرف وہ کون سا شخص ہے سن کر ملتان والوں نے بیل بجا دی ہے. اب وہ کون سا بھی شخص ہو سکتا ہے, آپ سوال بھی خود پورا کریں اور جواب بھی خود دیں. وہ کون سا شخص ہے جو قتل ناحق میں شریک ہے؟ اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹا قابیل. سوال یہ تھا وہ کون سا شخص ہے جو زمین پر ہونے والے ہر ناحق قتل کے گناہ میں شریک ہے, اور اس کا جواب تھا قابیل, کیونکہ سب سے پہلا قتل اسی نے کیا. جواب درست دے دیا. ملتان والوں پیچھے سے آگے آنے کی کوشش کر رہے ہیں, 2 نمبر حاصل کیا. اب شعر کی باری ہے, اب میں شعر پڑھوں گا. میرا, ارے صرف میرا سن کے میں تو سمجھا بزرگ ذرا تحمل سے پورا سنیں گے, یہ تو بچوں کی طرح نوجوانوں کی طرح جوش ہی جوش ہے. اب صرف میرا ہے اور پتہ نہیں میرا ہے یا تیرا ہے. اب شعر سنائیے جناب فیصل آباد والے. میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے, سکون پائے گا بس میرا دل مستر. کیا بات ہے, جواب بالکل درست دے دیا. کون کہتا ہے جناب بزرگوں میں جوش نہیں ہوتا. اب باری ہے سوال کی. حضرت, ارے صرف حضرت ملتان والوں بہت سارے حضرت ہیں, یہ کس حضرت کا سوال ہے؟ چلیں اب جواب نہیں دیں گے تو 2 نمبر مائنس بھی ہوں گے. حضرت اتنا ہی سنا ہے آپ نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال کس مقام پر ہوا؟ کس مقام پر ہوا؟ میدان طیہ. مگر یہ سوال میرے پاس نہیں تھا. سوال یہ تھا حضرت خدیجہ نبی پاک علیہ السلام کی کن خوبیوں سے متاثر ہوئی؟ جواب تھا امانت داری, سچائی اور اچھے اخلاق سے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جوش کے ساتھ ہوش چاہیے, کنفرم ہو جائے کہ یہ سوال ہے پھر بیل بجائیں. آپ دیکھیں نا 2 نمبر ملے بھی نہیں, الٹا 2 نمبر چلے گئے, سامنے والی ٹیم کا فائدہ ہو گیا نا. اب شعر کی طرف جائیں گے. وہ پھر بیل بجائی ہے صرف فیصل آباد والوں نے, صرف وہ سنا ہے. اللہ اکبر, یہ مجھے کچھ پورا ہی نہیں پڑھنے دیتے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے, نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے. نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. جواب درست دے دیا. انبلیویبل, کمال ہے جناب. تھوڑا سا ہی سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں. اب ایک آپ کو سیگمنٹ دکھایا جائے گا, کچھ لفظ ہوگا جو آپ نے درست کرنا ہے, اور اس درست کرنے پر بھی جو پہلے پہنچ جائے گا بیل بجائے گا اور وہ جواب دے گا. جی دکھائیے اسکرین پر, غور سے دیکھیں. جو بیل بجائے گا اس سے پوچھا جائے گا, نہیں آتا تو مت بجائیے گا. بیل بجائیے پھر فیصل آباد والوں نے. مسجد حرام. کیا یہ مسجد حرام ہے؟ صحیح جواب 2 نمبر دلائے گا, غلط جواب 2 نمبر واپس لے لیں گے ہم ان سے. مسجد جیرانہ تھا, یہ مسجد حرام نہیں تھا. غور سے دیکھا کرے, 2 نمبر مائنس ہوں گے جناب. کچھ ملتان والوں کی سانس میں سانس آئی ہوگی. اب باری ہے, آپ کو ایک طرز سنائی جائے گی, طرز سنیے. پہلے بیل جو بجائے گا اس سے سوال کیا جائے گا. جی پھر بیل فیصل آباد والوں نے بجائی ہے. نعت خوانی میں کچھ پکے لگتے ہیں یہ. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروں جواب درست دے دیا ہے. چلے جناب اب آتے ہیں پھر سوال کی طرف, اور وہ سوال ہے کن 4 موقعوں پر بیل بجائی ہے ملتان والوں نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کن 4 موقعوں پر شیطان دھاڑے مار مار کر رویا؟ جی سوال بالکل ٹھیک ہے, جواب بتائیے. جب اس پر لعنت نازل کی گئی, لعنت تو اس کے گلے میں ڈالا گیا, جب اس کو زمین پر اتارا گیا, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا, جب سورۃ فاتح نازل کی. جواب بالکل درست دے دیا. ملتان والوں نے بھی ہار مانی نہیں ہے جناب. اب باری شیر کی ہے. حبیبے پھر بیل فیصل آباد والوں نے بجا دی ہے جناب. شیر میں یہ بیل بجاتے ہیں, سوال میں یہ بیل بجاتے ہیں. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, دل و جان ان پر نثارہ کروں. دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. جواب
درست دے دیا ہے. اب پھر آپ کو طرز سنائی جائے گی ناظرین. دونوں ٹیمیں غور سے طرز سنیں اور پہچانیں یہ کلام کون سا ہے. دوبارہ سنائیں. اگر نہیں آتا تو بالکل بیل نہ بجائیں. 2 نمبر کسی کے بھی نہیں کٹیں گے. اگر دوسری ٹیم چاہے تو بجا سکتی. چلیں بھائی یہاں تو ٹائم پورا ہو گیا ہے. اب یہاں موجود اسلامی بھائی سے سن لیں. بہت پیارا کلام ہے یہ بزرگ سے پوچھے. جی آپ بتائیے. السلام علیکم علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جو تصور میں مدینے کی جیا کرتے ہیں. واہ واہ واہ. پھر یہ کلام تو بہت سارے اس پہ آ رہے تھے. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا, یہ والا بھی کلام تھا. بہرحال بزرگوں نے صحیح جواب دیا ہے. ان کو تحفہ دے دیجئے. جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں. چلے جناب اب آخری سوال ہے اس سیگمنٹ کا, اور اس میں بھی کچھ درست کرنا ہے. آئیے اسکرین پر دیکھیے کیا درست کرنا ہے. یقین کی روشنی دے دے ایسی ہم کو ایمانو, یقین کی روشنی دیکھ لے جس روشنی میں ہم جنا کے راستے, دیکھ لے جس روشنی میں ہم جنا کے. جناب دونوں ٹیمیں اب ہوش آیا ہے. بڑی دیر بعد ہوش آیا کہ صرف جوش نہیں دکھانا ہے. آتا ہو تو بیل بجائیں ورنہ نہ بجائیں. کسی نے بھی جواب نہیں دیا. بتائیے جناب کیا ہے یہ؟ مسجد عمر. جناب اس کا مطلب یہ ہوا آج ذہنی آزمائش کا پہلا سیمی فائنل فیصل آباد والے جیت گئے ہیں, اور فیصل آباد والے فائنل پہ پہنچ گئے ہیں. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لائیں. ماشاءاللہ شاندار مقابلہ ہوا. ملتان والوں نے بھی جناب زبردست تیاری کی تھی, مگر اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. ایک ٹیم آگے جاتی ہے, ایک ہی پیچھے رہ جاتی ہے. ہم خالی ہاتھ نہیں بھیجیں گے. ملتان مدینۃ الاولیاء سے آنے والوں کو انشاءاللہ تبرکات بھی دیں گے اور ان کو کچھ تحائف بھی پیش کریں گے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. آپ اتنا سفر کر کے آئے. اللہ آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ اپنے گھر والوں تک پہنچائے. ماشاءاللہ. آئیے ناظرین اب آپ کو بتاتے ہیں اگلا دوسرا سیمی فائنل کس ٹیم کے ساتھ ہے. گنبد خضرا کی آغوش سکون کے واسطے, علم و عرفان کے ہمیں یا رب دکھا دے راستے. جی تو دیکھنا نہ بھولیے اگلے ہفتے دوسرا سیمی فائنل کراچی پہنچتا ہے فائنل میں یا گجرانوالا. آپ نے دیکھنا ہے دوسرا سیمی فائنل. اور اب وقت ہوا ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی قرآن دازی کرنے کا. جناب 16073 16073 اور دوسرا ہے 16079 16079. ان دو 16073 یا 16079 جن کا ٹوکن ہو آگے آ کر اپنا تحفہ لے لیں. آئیے دیکھتے ہیں ناظرین یہ مقابلہ چلتے چلتے کیسے ہماری ٹیم فیصل آباد جیتی. اسکور بورڈ دیکھ لیجئے. بنا اس کو جہاں کے واسطے. 34 نمبر ہیں فیصل آباد کے, 26 نمبر ملتان کے. آئیے ناظرین اب وقت ہوا ہے بادب صلاۃ السلام کے لیے کھڑے ہو جائیے. تاجدار حرم میں شہنشاہ دی, تاجدار حرم میں شہنشاہ دی, تم پہ گردم کروڑوں درود و سلام, درود و سلام ہو کرم مجھ پہ یا سید المرسلین, ہو کرم مجھ پہ یا سید المرسلین, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام, درود و سلام. اب مدینے میں مجھ کو بلا لیجئے اور سینہ مدینہ بنا دیجئے, اور سینہ مدینہ بنا دیجئے. غوث اعظم امام
غوثِ اعظم امام مبین تم پہ گردم کروڑوں درود و سلام درود و سلام ہو کرم مجھ پہ یا سید المرسلین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام اب بلا لو مدینے میں عطار کو اپنے قدموں میں رکھ دو گناہگار کو اپنے قدموں میں رکھ دو گناہگار کو اس کے سوا آرزو ہی نہیں کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاج دار حرم شگردی تاج دار حرم شگردی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گنبد خضرا کی آغوش سکوں کے واسطے علم و عرفان کے ہمیں یا رب سکھا دے راستے علم و عرفان